بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو 32واں سبق ہے اور غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سبب بیان ہو رہا ہے کہ معرفہ بھی اما المعرفہ کہ معرفہ فلا يعتبر في منع الصرف فلا يعتبر في منع الصرف الا العالمیۃ الا العالمیہ۔ عالمیت جو ہے اس میں کیا ہے؟ شرط ہے۔ مثلا یہاں پر معرفہ سے مراد تعریف ہے، یعنی وہ معرفہ مراد نہیں ہے جو نکرہ کے مقابلے میں ہے کہ وہ اسم جو کسی ذات معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور یہاں پر الا العالمیہ کی معتبر ہے منع صرف میں صرف عالمیت، اس لیے کہ معرفہ کی تقریباً 7 قسمیں کہ موصولات، ضمائر، اسماء، اشارات اور معرف باللام، اور ان 5 کی طرف اضافت 6 کی طرف، یعنی 5 کی طرف اضافت، موصولات کی طرف، ضمائر کی طرف، اشارات کی طرف اور معرف باللام کی طرف اضافت اور عالم کی طرف اضافت، اور منادہ یعنی ندا جو یہ حرف ندا کے سے معرفہ ہو۔ تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مبنی ہے۔ یہ معرف باللام اور اضافت، اس کی وجہ سے اگر یہ کسی پر داخل ہو جائے تو اس کو پھر ہم غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں، یعنی اس پر کسرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور منادہ جو ہے یہ بھی معرف باللام کے حکم میں داخل ہے۔ تو صرف ایک قسم معتبر ہے جو عالمیت ہے کہ عالم ہونا، عالم ہونا۔ تو ابھی یہ معرفہ جو ہے یہ عالمیت، یہ جمع ہو سکتے ہیں جتنی بھی اسباب ہے غیر منصرف کے اسباب، مثلا عدل ہے اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، تانیث ہے جمع ہو سکتے ہیں، جمع ہے اس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی منتہی الجموع جو ہے، اور وزن فعل ہے تو اس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، وزن فعل، الف نون زائدتان ہے تو اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے عالم، لیکن وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وصف جو ہے یہ دلالت کرتا ہے ذات مبہمہ پر، اور عالمیت دلالت کرتا ہے ذات معینہ پر۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز وہ ذات معینہ بھی ہو اور ذات مبہمہ بھی ہو، تو اس وجہ سے یہ عالمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو عادل کے ساتھ جمع ہو سکتا، تانیث کے ساتھ جمع، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تانیث بالالف جو ہے اس میں عالمیت یہ غیر مؤثر ہے، اور منتہی الجموع میں بھی عالمیت غیر مؤثر ہے۔ ابھی وَأَمَّا الْعُجْمَةُ، عجمہ کہتے ہیں لغت میں کن زبان ہونا، یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاح میں لفظ کا ان الفاظ میں سے ہونا جو عرب کے علاوہ جو اقوام ہے کسی قوم نے وضع کیا ہو تو اس کو کہتے ہیں عجمہ۔ تو ابھی یہ عجمہ کا لفظ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عجمہ کے لیے اپنے اوزان ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اوزان نہیں ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ اس کے اپنی کوئی اوزان نہیں ہے۔ اس کے پھر کچھ علامات ہیں، وہ انشاءاللہ کافیہ میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر عجمہ کے لیے 2 شرطیں ذکر کی ہے۔ ایک یہ کہ فشرطھا، شرط العجمہ ان تکون وتجمع مع غیر الوصف، فشرطھا ان تکون، تو شرطھا ان تکون
یہ عجمہ جو ہے اس میں یہ ضمیر ہے کہ عجمہ عالم ہو فی العجمۃ، عالما فی العجمۃ فشرطها ان تكون عالما فی العجمۃ. تو عجمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو عجمہ یعنی عجم، اس لیے کہ جس طرح ابھی یہ عالم ہونا یہ یا تو حقیقتاً ہے، حقیقتاً، اور یا حکماً ہے. ابھی حقیقتاً مطلب یہ ہے کہ عرب سے یعنی عرب میں جب نام اس کو نقل کیا تو اس سے پہلے عجم یعنی عرب کے علاوہ جو غیر ہے، جو وہ لوگ جو عرب نہیں ہے، وہ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے کس کے لیے؟ وضع کیا کس کے لیے؟ عالم کے لیے. تو یہ حکماً عالم، اور ایک ہے یہ ہے حقیقتاً عالم، اور حکماً عالم اس کو کہتے ہیں کہ عرب اس کو مثلا لفظ قالون ہے، لفظ قالون یہ جنس کے لیے استعمال ہے عجم میں، لیکن عرب میں نقل کیا اور جنس میں استعمال نہیں ہوا، یعنی نقل کے بعد اور جنس میں استعمال سے پہلے. یہ ایک اس کا معنی ہے جید، جید. تو ایک قاری کا نام رکھ دیا گیا اس کی جودت قرات کی وجہ سے، تو قارون اس کا نام رکھ دیا گیا، لیکن یہ حکماً پہلے عجم میں اس کا یہ عالم نہیں ہے، بلکہ عالم جب عرب نے اس کو منتقل کیا یعنی نقل کیا عربی میں اور اس کو جنس کے لیے استعمال نہیں کیا، تو استعمال سے پہلے یہ کسی کا نام رکھ دیا تو اس کو کہتے ہیں عالم حکماً. تو ایک شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو 3 حرف سے زیادہ ہو، 3 حرف سے زیادہ ہو. مثلا ابراہیم كأحرف 3 وزائدة على 3 أحرف، على 3 أحرف. یہ عطف ہے، زائدتاً عطف ہے کس پر؟ عالماً پر عطف ہے. كإبراہیم وثلاثيا یہ زائد ہو 3 حرف پر، یا یہ ثلاثی ہو ثلاثيا یہ عالم کیا ہو؟ ثلاثی ہو، یا تو 3 حرف سے زیادہ ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. لیکن اگر 3 حرف ہو، 3 حرف ہی ہے، عجمہ میں جو عالم ہے یہ 3 حرف ہی ہے، تو اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ متحرک الاوسط، کہ یہ متحرک الاوسط ہو، یعنی 3 حرف ہو. جس طرح شطرہ ہے، شطرہ یہ 3 حرف ہے، ایک حرف یہ ہے، ایک حرف یہ ہے، اور ایک حرف یہ ہے، لیکن متحرک الاوسط ہو. اوسط یعنی یہ تا، یہ ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، یہ تا وسط میں ہے، تو اوسط کیا ہے؟ تا ہے، اور لفظ تا پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ متحرک الاوسط ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 3 حرف ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، 3 حرف ہو متحرک الاوسط ہو. اس کے لیے یعنی عجمہ کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ عالم ہو عجمہ میں، یعنی عرب میں منتقل ہونے سے پہلے یہ نام یہ کیا ہو؟ عالم ہو، یا وہاں پر جنس کے لیے استعمال ہو، لیکن جب عرب میں نقل ہے تو نقل سے پہلے یعنی نقل کے بعد اور جنس میں استعمال ہونے سے پہلے کسی کا نام رکھ دیا گیا. اور یا پھر یہ ایک تو عجمہ ہو، ایک یہ کہ یہ زائد علی 3 احرف ہو، یعنی 3 حرفوں سے زیادہ ہو، اس طرح ابراہیم ہے. یا اگر 3 حرفوں سے زیادہ نہ ہو، 3 حرف ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ متحرک الاوسط ہو، کہ یہ 3 حرف ہو اور اس میں جو تیسرا حرف ہے درمیان والا حرف ہے یہ متحرک ہو. کشطرہ جس طرح شطرہ ہے. تو ابھی پہلے کہ عالم ہو فی العجمہ، اس پر یہ لجام، یہ اصل میں کس سے معرب ہے؟ لگام سے، لگام جس کو ہم لگام کہتے ہیں اس سے. تو یہ جنس میں
مستعمل ہے جنس میں، اور اب میں منتقل ہو گیا کس کے لیے؟ اسی لگام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ابھی اس استعمال کے بعد اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ استعمال کے بعد ہے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو حقیقتاً ہو، یعنی عجمی اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی کا نام رکھ دیا ہے، یا اگر کسی کا نام نہیں رکھا ہے لیکن جب عرب نے نقل کیا اپنی زبان میں، نقل کے بعد اور جنس میں استعمال ہونے سے پہلے کسی کا نام رکھ دیا تو غیر منصرف ہے، لیکن اگر جنس میں استعمال ہو گیا اور پھر کسی کا نام رکھ دے تو منصرف پڑھا جائے گا۔ یہ تفریع ہے کس پر؟ شرط اول پر، لعدم العالمیہ، اس لیے کہ اس میں عالمیت نہیں ہے۔ تو لجام کو ہم کیا پڑھیں گے؟ فلجام منصرف لعدم العالمیت، عدم عالمیت کی وجہ سے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے، غیر منصرف نہیں پڑھیں گے۔ ابھی اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے پھر بھی ہم اس کو منصرف پڑھیں گے۔ ونوح، اور یہ کس پر تفریع ہے؟ اس پر کہ ثلاثی ہو، متحرک الاوسط ہو۔ ونوح منصرف، یہ منصرف ہے، کیوں منصرف ہے؟ لسکون الاوسط، سکون الاوسط، یہ متحرک الاوسط شرط ہے۔ ثلاثی کے لیے کیا شرط ہے؟ متحرک الاوسط شرط ہے۔ اور نوح کیا ہے؟ نوح واو جو ہے یہ اوسط ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس پر سکون ہے۔ نوح، نون متحرک ہے، ہا بھی متحرک ہے، اور واو پر کیا ہے؟ سکون ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے متحرک الاوسط ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے منصرف، کیوں؟ لسکون الاوسط، کہ اس پر جو اوسط ہے وہ اس پر سکون ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا حفظ النحو کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔